بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے 4 سیگمنٹس مکمل ہو گئے ہیں. آج نئے سیگمنٹ نمبر 5 کی طرف ہم رواں دواں ہیں. پچھلے 4 سیگمنٹ جو ہمارے پاس ہوئے ہیں، 4 جو حصے ہم نے کور کیے ہیں، اس میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے اس کو ایک تھوڑا سا کوئکلی پروو کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو میموری ہے وہ ریفریش ہو جائے. اور یہ جو ہم آگے اپنی آج کا لیکچر ہے یا آج کے جو لیکچر کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ تھوڑا سا اس رائٹ پرسپیکٹو میں آ جائے. جناب 4 جو ہم نے سیگمنٹ کیے، پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر پڑھی. فرسٹ آرڈر میں سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے. سب سے پہلے ویریبل سیپریبل میتھڈ، ہوموجینئس فارم، ایکویشن ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینئس فارم. پھر اس کے بعد لینئر ایکویشنز، لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکویشنز وچ کین بی ریڈیوس ٹو لینئر فارم. ایک بیچ میں چیز رہ گئی جو کہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن فارم تھی، وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن بھی ہم نے پڑھی. میتھمیٹکس میں ایگزیکٹنیس کا بہت اہم رول ہے. تو یہ چیزیں جو ہم نے پڑھی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں پہلے 7-8 لیکچر. اس کے بعد جب پہلا جو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں ہمیں معلومات آ گئی، تو ہم نے آگے ڈفرینشیل ایکویشنز کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر یا روزمرہ زندگی میں کون کون سی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان پرابلمس کو اسٹڈی کریں اور فارمولیٹ کریں تو ڈفرینشیل ایکویشنز آئیں. تو ہم نے دیکھا کہ کافی جگہ ایسی ہے کہ اگر ہم ان پرابلمس کو میتھمیٹیکلی فارمولیٹ کریں تو ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن بنے گی. اور وہ جو ڈفرینشیل ایکویشن اتفاق سے بنی وہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں تھی. اور جب ایکویشن بن گئی تو ہم نے پہلے سولوشنز دیکھ لیے تھے، تو ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کر لیا، جواب نکال لیا، جا کے بتایا کہ یہ آپ کا حل ہے. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب کسی کو کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں. اگر ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرتے ہوئے کسی مسئلے کو ہم سالو کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اس کے بعد 3rd سیگمنٹ میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر کی بات کی تھی. لیکن ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ لینئر ہونی چاہیے اور اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ کانسٹنٹ ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس d2y/dx² پلس 4dy/dx پلس 8y=0 ہے تو یہ اس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن وہاں کنسیڈر کی تھی. لیکن ہم نے وہاں پر کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ x² d2y/dx² پلس 2x dy/dx نہیں کی تھی نا. تو یہ جناب ہم نے کنڈیشن لگائی تھی کہ ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن جو ہونی چاہیے یہ کانسٹنٹ کوفیشنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر ہم نے اس کو 2 حصوں میں بانٹا تھا. ایک حصہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ یا ان پٹ فنکشن جو ہے وہ 0 ہے، اس کو ہم نے کہا تھا ہوموجینئس ایکویشن. سیکنڈ کنڈیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ 0 نہیں تھا، کوئی فنکشن ہو سکتا تھا. اگر خاص قسم کا فنکشن جس کے اندر ہمارے پاس پالینومیل فنکشن ہے، جس کے پاس ہمارے پاس ٹریگنومیٹرک فنکشن آف سائن اینڈ کوسائن ہے، یا ہمارے پاس ایکسپونینشیل فنکشن ہے e⁻ax وغیرہ، تو ہم اس کو سالو کر سکتے تھے سپرپوزیشن پرنسپل سے یا اینیلیٹر آپریٹر کی مدد سے. اینیلیٹر آپریٹر میں ہم نے دیکھنا تھا کہ کون سا ایسا آپریٹر ہوگا جو اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو اینیلیٹ کر دے، تو وہ فرسٹ کی ہی ایکسٹینشن تھی. اس کے بعد ہم نے تیسرا جو تھا ویریشن پیرامیٹر کا طریقہ کار پڑھا تھا. یہ ہم نے کوئکلی 5-6 لیکچرز کے اندر کور کیا. اس کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشن دیکھی. جب ہم نے اس پہ مہارت حاصل کر لی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈفرینشیل ایکویشن کو کیسے سالو کرتے ہیں، کیسے فارمولیٹ کرتے ہیں، تو ہم نے اس کی 4 اپلیکیشنز پڑھی. وہ جو 4 اپلیکیشنز کی کیا بات کی تھی میں نے، پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایک سمپل ہارمونک موشن کی بات کی تھی. پھر میں نے کہا کہ یہ ڈیمپڈ موشن کی، کہ پہلے بتایا کہ سمپل ہارمونک موشن کیا ہے، کیسی ڈفرینشیل ایکویشن بنتی ہے، اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیمپڈ ہارمونک موشن کی بات کی. اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایڈیشنل فورس لگائی، یہ ریزسٹو فورس تھی -β × dx/dt ہم نے وہاں پہ انٹروڈیوس کی اور اس کو سالو کیا. یہ بھی اتفاق سے ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن تھی. لیکن 3rd فارم جو تھی ہمارے پاس وہ کیا تھی، جس میں ہم فورسڈ موشن کی بات کی، اور وہاں پر ایک ایڈیشنل فورس، ایک ایکسٹرا فورس آئی تھی، اور اس کے اندر ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ ان پٹ فنکشن آتا تھا. اور اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس کون سی ایکویشن آئی، نان ہوموجینئس. اس کو ہم نے سالو کیا، اس کو اپلائی کیا، کنڈیشنز لگائیں اور ہم نے جواب نکالا. جب ہم نے اس کا جواب نکالا تو ہمارے پاس ایک خاص اپلیکیشن آئی جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرک سرکٹس. جب الیکٹرک سرکٹس کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ یہ بھی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بنتی ہے. ہم نے جو خاص قسم کے سرکٹ پڑھے وہ LRC سرکٹ کہلائے.
اس کی ڈفرینشیل اکویشن کو فارمولیٹ کیا اور اس کے بعد ان کو ہم نے سالو کیا. اب یہ ہمارے پاس ایک اس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ E0 ایک فورس آئی تھی, الیکٹرک فورس, اور اس کی ویلو پہلے ہم نے 0 پٹ کی, پھر اس کے بعد ہم نے LRC سرکٹ پٹ کیا ود E0 از اکول ٹو 0, اینڈ لاسٹلی ایک جنرلائزڈ ایگزامپل آپ کے لیے میں چھوڑ کے گیا تھا. امید ہے کہ وہ ایگزامپل آپ نے کر لی ہوگی اور اس کو سالو کیا ہوگا. وہ بڑی مزیدار سی ایگزامپل ہے, جب آدمی اس میں انوالو ہو جائے, ڈوب جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ ہمارے پاس الیکٹرک سرکٹس کی بات کی. الیکٹرک سرکٹ سے یاد آیا ایک چیز, کہ ایک زمانہ آتا ہے جس کے اندر آپ بہت پتنگ اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپرنگ فیسٹیول کہتے ہیں. اس میں خیال رکھیے گا کبھی آپ جو ڈور ہے یا آپ کا جو دھاگا ہے کبھی وائر نہیں ہونی چاہیے, کاپر وائر نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی اسٹیل وائر نہیں ہونی چاہیے. بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کسی وقت بھی. یہ اگر آپ یہ جو کرنٹ جا رہا ہوتا ہے خدا نخواستہ اس پر ٹچ ہو جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, نیشنل لاس بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کا خیال رکھیے گا. آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ, ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس. اس کا بڑا ذکر تھا, بڑا تذکرہ تھا, آج یہ چیز آ گئی. اور اس کو اب دیکھیں کہ کیا یہ اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی پہلے ڈفرینشیل اکویشنز تھیں. آج اگر آپ دیکھیں پچھلے 25 لیکچر پہ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی, بڑا اسموتھ فلو ہوا ہے, تو بڑا اچھا رہا ہے. ٹربولنس کہیں نہ کہیں آئی ضرور, لیکن اوور آل جو ہماری جو سیلنگ رہی ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے, ہماری جو فلائنگ رہی ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے. اب یہ نیا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم ویریبل کوفیشنٹس کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہم آج یا اگلے کچھ لیکچرز میں بات کریں گے, یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل اکویشنز ہوگی. اس کو بھی ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سی ہوگی, اس کو کیٹیگرائز کریں گے کس طرح کی ہوں گی. اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے بعد ان ڈفرینشیل اکویشن کو ہم سالو کریں گے, کچھ طریقہ کار دیکھیں گے. وہ طریقہ کار جب ہمارے پاس ہو جائیں گے تو ہم مشکل سوال لیں گے اور پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس قسم کی ہوں گی. یہ دیکھیں ایگزامپل جو آپ کے پاس ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد اسکرین پہ آئے گی, شاید یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہوگی. یہ ہمارے پاس جو بھی اب ڈفرینشیل اکویشن آئیں گی اس کے اندر جو ڈفرینشیل کوفیشنٹس ہیں یعنی d2y/dx² ہے آپ کے پاس, جو ڈفرینشیل آپریٹرز ہیں, یہ ڈفرینشیل آپریٹر کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہوگا وہ ویریبل ہوگا. ایک ویسی میں مثال دے سکتا ہوں, x² d2y/dx² پلس x dy/dx پلس y از اکول ٹو سائن x. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اسکرین کے اوپر یہ دو ایگزامپل آ رہی ہیں, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ بھی ڈفرینشیل اکویشنز ود ویریبل کوفیشنٹس کی دو ایگزامپلس ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے جی آپ کے پاس x² y' پلس xy' پلس x² مائنس v² y از اکول ٹو 0. v کوئی کانسٹنٹ ہو سکتا ہے, ویریبل نہیں ہے. In other words, this is a differential equation with variable coefficients. دوسری دیکھ لیں آپ, دوسری کیا چیز ہے, 1 minus x² y' minus 2xy' plus n into n plus 1 y is equal to 0. یہ جو دو ایگزامپلس میں نے بھی آپ کو دکھائی, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو کوفیشنٹس ہیں ڈفرینشیل آپریٹر کے یعنی d2y/dx² کے یا dy/dx کے, یہ ویریبل ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے ایکویشنز پڑھی ہیں اس کے اندر کہیں پہ بھی x² وغیرہ نہیں آیا کرتا تھا. تو یہ تھوڑی سی ایک چینج ہے, تھوڑی سی ویریشن ہے. طریقہ کار سالو کرنے کے قریباً وہی ہوں گے, لیکن تھوڑی سی اس میں ویریشن آئے گی. تو وہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں ریکال کر لیجئے کہ شاید کسی نہ کسی جگہ وہ تکے بھی فٹ ہو جائے. لیکن وہ تکے نہیں ہوں گے, ہم باقاعدہ لاجیکل سسٹمیٹک طریقے سے اس کو بتائیں گے اور پروو کریں گے. میتھمیٹکس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ کوئی چیز تکے پہ بیس نہیں کرتی ہے. اس کی کوئی پرزمپشن ہوتی ہے, کوئی ایزمپشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ویری ویل ڈیفائنڈ ویری آرٹیکولیٹ وے سے سالو کرتے ہیں. کسی وقت کسی جگہ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ اپنی مرضی سے نہیں لگاتے. میتھمیٹکس ہے کیا؟ بیسیکلی ایک لینگویج ہے.
اور لینگویج اگر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی جائے تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں. سوسائٹی میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ غلط لینگویج کی یا غلط الفاظ کے استعمال کی ہوتی ہے. اسی طرح سے میتھمیٹکس کے اندر بھی یہ جو بھی ایکسپریشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، جو چیز آپ لکھتے ہیں اس کی بہت ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی اس کا صحیح میننگ ہوتے ہیں، اس کی صحیح کنوٹیشنز ہوتی ہیں. اس کو ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور اگر صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو جواب نہیں آئے گا. جواب نہیں آئے گا تو آپ کے لیے نمبر صحیح نہیں ملیں گے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جو باہر انتظار کر رہے ہیں ان کا جواب غلط آئے گا. یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ باہر جو لوگ بیٹھے، مثال کے طور سے ایک بزنس مین آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ماڈل بنا کے دیں، میں کیا کیا چیزیں اپنے پاس رکھوں تاکہ میرا جو پروفٹ ہے میکسیمائز ہو جائے. آپ موسم اچھا ہوگا سردی کا تو آپ کہیں جی اس وقت آپ کنو کا بزنس کر لیں. گرمی کا موسم ہوگا آپ فوراً کہہ دیں گے کہ آپ آم کا بزنس کر لیں. اب دیکھیں کہ کتنی جلدی کنو خراب ہوتے ہیں، کتنی جلدی آم خراب ہوتے ہیں. آپ نے کہیں ایڈوائز کر دیا اس کو بیچارے کو غلط طریقے سے، اس کا سارا لاس ہو جائے گا. وہ اس لیے آپ نے ایڈوائز غلط کیا کیونکہ آپ نے صحیح طریقے سے بیٹھ کے پراپر ڈفرینشیل ایکویشن نہیں بنائی، اور پراپر ڈفرینشیل ایکویشن بنانے کے بعد اپنی مرضی کا آپ نے جواب لکھ لیا. اپنی مرضی کا جواب نہیں نکالنا ہوتا ہے، جو جواب میتھمیٹکس میں آئے وہی بتانا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس بذات خود ایک شیشہ ہے جو دکھا دیتا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ریئلٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو بات ہو گئی فلسفے کی، فلسفی کی اور ایپلیکیشن کی. آگے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارے پاس نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کوشی آئلر ایکویشن ہے. یہ کوشی صاحب بھی ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین، ریاضی دان، حساب دان تھے. انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے ایک ڈفرینشیل ایکویشن بنائی. یہ جو اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل ایکویشن nth آرڈر کی ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ کے پاس کچھ ہو سکتی ہے جو مثال کے طور سے an x ٹو دی پاور n لکھ لیجئے. an x ٹو دی پاور n dny اوور dx ٹو دی پاور n پلس an مائنس 1 x ٹو دی پاور n مائنس 1 n minus 1 y over dx to the power n minus 1 and plus so on so forth. لاسٹ میں plus y is equal to gx. یہ اب آپ کی اسکرین پہ آئے گی ایکویشن، دیکھ لیں اس کو. یہ تو ڈفرینشیل ایکویشن جو میں نے لکھی آپ کو دکھائی، یہ nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے. جب nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن آ جاتی ہے تو تھوڑا سا ہم گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں جب ہائر آرڈر کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن پہلے لیتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اور اس کے جو طریقہ کار ہیں اس کو ہم ذہن نشین کرتے ہیں. انہی چیزوں کو ہم آگے اپلائی کرتے ہیں تھرڈ آرڈر کے لیے، فورتھ آرڈر کے لیے یا nth آرڈر کے لیے. اور یہی طریقہ کار یہاں پہ بھی ہم کوشی آئلر کے لیے اپلائی کریں گے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کوشی آئلر ایکویشن سیکنڈ آرڈر کی. یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ اے ایکس اسکوائر ڈی اسکوائر وائی اوور ڈی ایکس اسکوائر پلس بی ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس سی وائی از اکول ٹو 0. یہی ہے آپ کے پاس. یہ ایکویشن ہے، اس کو ہم سالو کریں گے. اس کو سالو کرنے کے بعد کیسے اس کا جواب آتا ہے اس کو اینالائز کریں گے. کوشی آئلر ایکویشن کو سالو کرنے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار آج ہم ڈسکس کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور ایک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم بات چیت کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے یا جو آج کا ہم سولوشن میتھڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہم y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m سپوز کر لیں گے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب سبسٹیچیوٹ کریں گے تو کچھ چیزیں کٹ جائیں گی، کچھ سمپلیفائی ہو جائیں گی. ہمارے پاس ایک ٹائپ کی، ایک قسم کی آکسیلری ایکویشن آ جائے گی. جب آکسیلری ایکویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ آکسیلری ایکویشن جو ہے آپ کے پاس یہ کس طرح کی ہے. اس کے کچھ روٹس ہوں گے. روٹس کے آپ کے پاس ریئل اینڈ کوئنسیڈنٹ ہے، یا اسے کہتے ہیں ریئل اور ریپیٹڈ روٹس ہیں. دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس روٹس ریئل تو ہیں لیکن سارے کے سارے ڈسٹنکٹ ہیں. تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ریئل نہیں ہے، اس وقت کمپلیکس روٹس ہیں.
کمپلیکس روٹس ہیں تو کیا ایک دوسرے کے کانجوگیٹ ہیں. تو یہ 3 پاسبلٹیز ذہن میں آتی ہیں. اور یہ ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک پیرامیٹر پتا ہے کہ b² - 4ac اگر یہ ڈسکریمنٹ جو ہے equal to 0 آ جائے گا تو روٹس ریئل اینڈ اکول. پازیٹو آ جائے گا تو روٹس ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ. اگر نیگیٹو آ جائے گا تو روٹس امیجنری یا کمپلیکس. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے ہم نے فرسٹ ایئر میں بڑی جلدی سے کر لیا تھا. آپ دیکھیں اس کی کتنی امپلیکیشنس ہیں, کتنی اپلیکیشنس ہیں. ڈسکریمنٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے ہماری ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ جو بڑی سادہ سی چیز تھی کتنی اہم کنٹریبیوشن یہاں پہ کر رہا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سولوشن ہے وہ کس طرح کا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم نے ڈیفائن کر لی ہے, جس کو ہم نے کوشی آئلر ایکویشن کہا ہے, اس کو ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہوتی ہے a² + bx + dy/dx + cy = 0 ہم لے لیتے ہیں پہلے اور اس کو سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر روٹس ریئل آئیں تو کیا جواب آتا ہے, اگر روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ آئیں تو کیا جواب آتا ہے, روٹس ریئل اور کوئنسیڈنٹ آ جائیں تو کیا جواب آتا ہے, روٹس اگر امیجنری یا کمپلیکس آ جائیں تو کیا جواب آتا ہے اور اس کی پھر انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی آور سولوشن. میتھڈ آف سولوشن جیسے میں نے پہلے بتایا, ہم کیا کریں گے, ہم سپوز کر لیں گے کہ y = x⁻m ایک سولوشن ہے اس ڈفرینشیل ایکویشن کا. اب جب ایک سولوشن آ جائے تو سیکنڈ سولوشن تو آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں نا. آپ کو طریقہ کار ہم نے بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ دا سیکنڈ سولوشن اف یو آر گیون ود ون سولوشن. تو یہی اسٹیپس ہم یہاں فالو کریں گے. پہلے یہ 3 ایگزامپلس کرتے ہیں اور 3 ایگزامپلس کے بعد پھر اس کو ہم جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Let us see first this solution method, what it is. Let us suppose that y = x⁻m is a solution. Therefore, dy/dx = mx⁻m - 1 and d2y/dx² = m into m - 1 x⁻m - 2. With this substitution, our differential equation becomes ax² d2y/dx² plus bx dy/dx plus cy is equal to ax² m into m - 1 x⁻m - 2 plus bx m into x⁻m - 1 plus c x⁻m, that is equal to am into m - 1 x⁻m plus bm x⁻m plus c x⁻m, and that is equal to x⁻m into am m - 1 plus bm plus c. Thus y is equal to x⁻m is a solution of the differential equation whenever m is a solution of the auxiliary equation. اب دیکھیں auxiliary equation آ گئی. کیا آ گئی, am into m - 1 plus bm plus c is equal to 0 اور am² plus b minus am plus c is equal to 0. The solution of the differential equation will depend on the roots of the auxiliary equation. اب یہ جو ہمارے پاس auxiliary equation آئی, اس کے 2 روٹس ہوں گے. ہم نے کہا کہ پہلا کیس لے لیتے ہیں جس کے اندر روٹس ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں, یعنی الگ الگ ہیں بالکل. ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ روٹس کیا ہے, m1 اور m2, 2 الگ الگ روٹس ہیں. جب 2 الگ الگ روٹس کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کے دیے ہوئے ہوں, سوری ناٹ ڈفرینشیل ایکویشن بٹ آکسیلری ایکویشن کے, تو آپ سولوشن کیا لکھتے ہیں, y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. یہ لکھتے ہیں نا. سب سے آسان پہلی کنڈیشن جس کے اندر روٹس ریئل ہیں اور الگ الگ ہیں, یعنی ڈسٹنکٹ ہیں, ریپیٹڈ نہیں ہیں, ڈسٹنکٹ روٹس ہیں. اور آپ کے پاس روٹس کیا لکھے, m1 اور m2. تو جواب لکھ دیں y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. تو یہ تو جناب آپ کے پاس سب سے آسان اور سہل چیز آ گئی جس کے اندر روٹس آپ کے ریئل اور ڈسٹنکٹ ہے. کس کے, آکسیلری ایکویشن کے. یہ آکسیلری ایکویشن کہاں سے آئی,
ہمارے پاس کوشیز آئلر ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m, dy بائی ڈی ایکس کی ویلو معلوم کی, d2y بائی ڈی ایکس اسکوائر کی ویلو معلوم کی. ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آیا, اس میں سے ہم نے نکال لی ایک آکسیلری اکویشن, اور ہم نے وہاں سے معلوم کیا کہ جی روٹس اس کے ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا سولوشن کیسے ہوگا, کس طرح سے نکلے گا. یہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں. یہ جو ایگزامپل ہم لے رہے ہیں یہ ہم پہلی کنڈیشن کی لے رہے ہیں جس کے اندر الٹیمیٹلی جواب آکسیلری اکویشن کا یا آکسیلری اکویشن کے جو روٹس آئیں گے وہ آپ کے پاس دو الگ الگ M1 اور M2 ہے. تو یہ ایگزامپل اب آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی, اس کا سولوشن بھی آئے گا, وہ ہم دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا, خود نکالنے کی کوشش کیجیے گا. جی ایگزامپل نمبر 1, ایکس اسکوائر ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر مائنس 2x dy by dx minus 4y is equal to 0. We suppose that y is equal to x to the power m اس کا سولوشن ہے. Therefore dy by dx is equal to m into x to the power m minus 1. d2y by dx square is equal to m into m minus 1 x to the power m minus 2. You substitute this in the differential equation, you will get x square d2y by dx square minus 2x dy by dx minus 4y is equal to x square into m minus 1 x to the power m minus 2 minus 2x m into x to the power m minus 1 minus 4x to the power m. That will give you x to the power m, یہ کامن نکالا ہم نے, into m minus 1 minus 2m minus 4. اب یہ جو چیز ہے زیرو اس وقت ہوگی. واٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ x to the power m into m square minus 3m minus 4 will be equal to 0 if m square minus 3m minus 4 is equal to 0. تو یہ آپ کے پاس ایک آکسیلری اکویشن آ گئی. اس کے روٹس جو آئیں گے m1 is equal to minus 1, m2 is equal to 4. تو آپ اس کا سولوشن کیا لکھیں گے, y is equal to c1 x to the power minus 1 plus c2 x to the power 4. آپ نے یہ دیکھا ہے تو کتنی آسان سی ایگزامپل تھی. اس کے اندر تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. x to the power m سپوز کریں, dy by dx معلوم کریں, d2y by dx اسکوائر معلوم کریں, سبسٹیچیوٹ کریں, آکسیلری اکویشن آئی, اس کے روٹس آئے, روٹس اگر ریئل اور ڈسٹنکٹ آ گئے تو آپ کا جواب آ گیا. یہ تو بہت آسان سی چیز تھی. لیکن اس کے بعد کا جو کیس ہے کیس نمبر 2, جس کے اندر ہم کریں گے کہ ہمارے پاس روٹس ریئل تو ہیں لیکن ساتھ میں کیا ہو گئے کہ وہ دے آر ریپیٹڈ روٹس یا کوئنسیڈنٹ روٹ. لیکن جب ایک آپ کے پاس سولوشن موجود ہے, ایک روٹ موجود ہے, ایک آپ کے پاس جواب آ جائے تو ہم سیکنڈ سولوشن آلریڈی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک پورا طریقہ کار پڑھا. یہ جو ہمارے پاس اب نیکسٹ ایگزامپل ہے یا نیکسٹ کیس جو ہے ہمارے پاس, یہ اسی طریقے کا جس کے اندر ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے دیکھیں گے کہ روٹس ہمارے پاس ریئل تو ہیں لیکن دے آر ریپیٹڈ یعنی سیم ہے. m1 از اکول ٹو m2 دونوں برابر ہو گئے. اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں, کیسے اس چیز کو توڑتے ہیں, کیسے اس چیز کو انالائز کرتے ہیں, یہ اب ہم آپ کو بتائیں گے. اسکرین کے اوپر آپ کی اسکرین پہ آئے گا, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس میں کافی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ فالو نہیں کر رہے ہوں گے. یہاں دیکھیے کیس 2, روٹس آر ریئل بٹ ریپیٹڈ. اب آپ کے پاس اکویشن جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ کیسے لکھتے ہیں, آپ d2y by dx square plus b by ax dy by dx plus c over ax square y is equal to 0. یعنی کہ ہم نے اپنی کوشی آئلر اکویشن کو ax square سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس کو اگر ہم کمپیئر کریں جو اسٹینڈرڈ اکویشن تھی, اپنے نوٹس کو ریوائز کر کے دیکھ لیجیے گا, جہاں پر ہم نے کنسٹرکٹ کیا تھا سیکنڈ سولوشن, وہاں پر ہمارے پاس اسٹینڈرڈ اکویشن تھی d2y by dx square plus px dy by dx plus qxy is equal to 0. تو ہمارے پاس کمپیریزن سے آئے گا کہ
پی ایکس ول بی اکول ٹو بی بائی اے ایکس. تو یہ اپنے فارمولے میں جہاں پہ y2 ہم رکھتے تھے اس میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا y2 از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m1 بگ انٹیگرل ای ٹو دی پاور انٹیگرل b اوور اے ایکس ڈی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایکس m1 ہول اسکوائر ڈی ایکس دیٹ از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m1 e to the power minus ba log natural x divided by x to the power 2m1 dx. That is equal to x to the power m1 big integral x to the power minus b over a x to the power minus 2m1 dx. But we know that the roots of auxiliary equation are equal. Therefore, the discriminant of the auxiliary equation should also be 0. From there we calculate discriminant will be equal to b minus a whole square minus 4ac. اب یہ آپ کے پاس 0 ہونا چاہیے. Therefore we get m1 is equal to minus b minus a over 2a. یہ ویلیو آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں m1 کی تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا y2 is equal to x to the power m1 integral x to the power minus b over a into x to the power b minus a over a dx, or in other words y2 is equal to x to the power m1 integral dx by x is equal to x to the power m1 log natural x. Therefore the general solution is y is equal to c1 x to the power m1 plus c2 x to the power m1 log natural x. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا کیس کے اندر جس کے اندر ریپیٹڈ ریئل روٹس. یہ اب ہم نے دیکھا کہ ڈفرینشیل اکویشن جس کے کوفیشنٹس ویریبل ہیں اور اس کو کوشی آئلر ڈفرینشیل اکویشن کہتے ہیں, یعنی کہ اے ایکس اسکوائر ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس بی ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس سی وائی از اکول ٹو 0 اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس سے اگر آکسیلری اکویشن بنائیں, وہ جو آکسیلری اکویشن بنے گی وہ کہاں سے بنے گی؟ اگر آپ ایک سبسٹیٹیوشن کریں اور سپوز کریں کہ y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m اس کا ایک سولوشن ہے, تو آپ کے پاس ایک آکسیلری اکویشن بنے گی, اور وہ آکسیلری اکویشن اگر اس طرح کی ہے کہ اس کے روٹس اگر آپ کیلکولیٹ کریں ریئل تو آ جائیں لیکن ریپیٹڈ ہوں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کا سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جواب کیسے آیا ایک دفعہ پھر ریوائز کروں, ایک دفعہ آپ کی سہولت کے لیے, آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے. ہم اس وقت سالو کر رہے ہیں سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس, بٹ ڈفرینشیل اکویشن از لینئر, اور وہ ایک اسٹینڈرڈ فارم میں دی ہوئی ہے اے ایکس اسکوائر ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس بی ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس سی وائی از اکول ٹو 0. اس کو ہم نے سالو کیا ایک سبسٹیٹیوشن کے ساتھ جس میں y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m لیا تھا. پہلی جو ایگزامپل تھی اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس یہ موجود ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکس ٹو دی پاور m لیں گے, ہمارے پاس اس طرح سے ایک آکسیلری اکویشن بنے گی. جو آکسیلری اکویشن بن رہی ہے اس کے جو روٹس ہیں ریئل اور ڈسٹنکٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک پروسیجر آپ کو طریقہ کار ابھی دکھایا, اور اس کو آپ ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں. ریوائز کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اب روٹس ریئل تو ہیں لیکن وہ ریپیٹڈ ہیں. اب جو ایگزامپل کریں گے یہ روٹس ریئل اور ریپیٹڈ کی کریں گے, لیکن اس میں کیا ہے, ایک آپ کے پاس سولوشن دیا ہوا ہے اور دوسرا سولوشن آپ خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جب وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد جواب لکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس جنرل سولوشن آ جاتا ہے کوشی آئلر ڈفرینشیل اکویشن کا. ہم پہلا طریقہ کار کر رہے ہیں جس میں y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m سپوز کیا ہے. دوسرا طریقہ کار انشاءاللہ
نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی ہم کرتے ہیں یہ اپنی ایگزامپل نمبر 2. اور یہ جو ایگزامپل ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ جب آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن ہے جس کے روٹس ریئل ہیں بٹ ریپیٹڈ یا کوئنسیڈنٹ سیم ہے. یہ سیم سے کیا مراد ہے ہمارے پاس؟ جیسے میں نے بتایا تھا یا ہم نے کیا ہے پہلے جب ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کر رہے تھے کہ وہاں پر ہمارے پاس ایک آکسیلری اکویشن بنتی تھی. روٹس جب آپ کے پاس ریئل اور ریپیٹڈ آ جاتے تھے تو آپ کیسے لکھتے تھے؟ y از اکول ٹو C1 پلس C2x e ٹو دی پاور x. یہی کیا کرتے تھے نا. تو وہاں پر ایک ایڈیشنل پیرامیٹر انٹروڈیوس کیا جاتا تھا. ہمارے پاس جب بھی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن چاہے ود ویریبل کوفیشنٹس کریں یا ود کانسٹنٹ کوفیشنٹس کریں ہمیشہ 2 کانسٹنٹس آئیں گے یا 2 پیرامیٹرس آئیں گے C1 اور C2. اسی طرح کی چیز کچھ یہاں پر بھی کریں گے. آپ نے جب میں نے یہ پروسیجر بتایا تھا تو وہاں دیکھا ہوگا کہ y از اکول ٹو C1 سم تھنگ e ٹو دی پاور m1x پلس C2 سم تھنگ آپ کے پاس آیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب دیٹ ایکسپریشن کنٹین 2 پیرامیٹرز انڈیپینڈنٹ دے ور C1 اینڈ C2. اور یہ کچھ طریقہ کار جو بھی ایگزامپل ہم لے رہے ہیں اس کے اندر کریں گے اور ڈفرنٹ اسٹیپس فالو کریں گے. یہ جو آپ کے پاس اب ایگزامپل آ رہی ہے اس کے اندر جو ہم نے پروسیجر ابھی آپ کو میتھمیٹیکلی بتایا ہے جس کے اندر M1 A B وغیرہ تھا یہ آپ کے پاس اس ایگزامپل کے اندر نمبرز کے فارم میں ہوگا. اس کو سالو کریں گے, ایگزیکٹ ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, اس طرح سے ایگزیکٹ آنسر نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ اب آتی ہے. یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن ہے 4x² d2y by dx² plus 8x dy by dx plus y is equal to 0. سادہ سی ڈفرینشیل اکویشن دیکھنے میں نظر آ رہی ہے لیکن جو آپ نے پہلے طریقہ کار پڑھے تھے یہاں پر ایپلیکیبل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوں گے وہ طریقہ کار؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ کے پاس ویریبل کوفیشنٹس ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ y is equal to x to the power m سپوز کرنا ہوگا. Therefore, dy by dx is equal to m into x to the power m minus 1. d2y by dx square is equal to m into m minus 1 x to the power m minus 2. جب یہ سبسٹیٹیوشن کریں گے آپ ڈفرینشیل اکویشن کے اندر تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ 4x square d2y by dx square plus 8x dy by dx plus y is equal to x to the power m within bracket 4m into m minus 1 plus 8m plus 1. Now x to the power m into 4m square plus 4m plus 1 will be 0 only if 4m square plus 4m plus 1 is equal to 0 or 2m plus 1 whole square is equal to 0. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو روٹس آئے آکسیلری اکویشن کے وہ ریئل تو ہیں لیکن دونوں کے دونوں ایکول ہیں. ہم اس کو m1 سپوز کر لیتے ہیں یعنی کہ m1 is equal to m2 is equal to m1 is equal to minus 1 by 2. Therefore, the general solution will be equal to y is equal to c1 x to the power minus half plus c2 x to the power minus half log natural x. یہ آپ کے پاس کمپلیٹ جواب آ گیا کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 0 ہے اس لیے آگے فردر پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ کے پاس جواب آیا اس کے اندر 2 کانسٹنٹس آئے C1 اور C2. یہ اس لیے آیا آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی. اگر اتفاق سے یہ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی اور اس کے روٹس بھی کچھ اس طرح سے ہی ہوتے یعنی کہ تینوں کے تینوں روٹس برابر ہو جاتے یعنی m1 is equal to m2 is equal to m3 اور تینوں کی ویلیو -1/2 ہوتی تو آپ کے پاس جواب کچھ اسی طرح کا ہی آتا. وہ کیسے آتا؟ y is equal to c1 x to the power minus half plus c2 x to the power minus half log natural x plus c3 x to the power minus half log natural x whole square and so on so forth. یہ ہمارے پاس تھرڈ آرڈر یا فورتھ آرڈر یا ففتھ آرڈر کی اکویشن دی ہوئی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جواب آپ اسی طرح سے لکھتے رہیں گے. اور یہ سارے کے سارے آپ کے پاس یو کین چیک اٹ کہ یہ جو ہیں یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف سولوشن ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں, فوراً پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہاں پہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے.
اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکویشن ہے، جب اس ایکویشن کو ٹرانسفارم کریں گے ایکس ٹو دی پاور ایم سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد، تو آپ کے پاس ایک آکسیلری ایکویشن بنے گی. اس آکسیلری ایکویشن کے اتفاق سے اگر روٹس ریئل اور ریپیٹڈ ہو جائیں، یعنی دونوں برابر ہو جائیں، تو آپ جواب کیسے لکھتے ہیں؟ وہ لکھیں گے y از اکول ٹو C1 x ٹو دی پاور m1 پلس C2 x ٹو دی پاور m1 log x ایک دفعہ پلس C3 x ٹو دی پاور m log x ہول اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ. یا ایسا کر لیں x ٹو دی پاور m کامن نکال لیں، ود ان بریکٹ آپ کے پاس کیا بچ جائے گا؟ اس کو آپ غور سے دیکھ لیجیے گا، یہ آپ کے نوٹس میں ذرا ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، اور اس کو ذہن نشین ضرور کر لیجیے گا. اگر اس کو ذہن نشین نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ تھرڈ کیس لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس روٹس کمپلیکس آ جائیں گے. ابھی تو جو ہم نے ایگزامپل کی تھی دونوں کی دونوں، اس کے اندر ہمارے پاس روٹس ریئل تھے. اب روٹس ہمارے پاس کمپلیکس آ جائیں گے. اگر سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو روٹس آئیں گے وہ کمپلیکس آئیں گے، لیکن ایک دوسرے کے کانجوگیٹ ہوں گے. یعنی اگر ایک روٹ آپ کے پاس الفا پلس آئیوٹا بیٹا آئے گا تو دوسرا روٹ الفا مائنس آئیوٹا بیٹا بھی آئے گا. تو اب جو ہمارے پاس کیس آئے گا اس کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے کہ روٹس ہمارے پاس کمپلیکس کانجوگیٹ آ جائیں گے. یہ اب آپ کے پاس پروسیجر اسکرین پہ آئے گا، ذرا غور سے دیکھیے گا. کیس 3 از کانجوگیٹ کمپلیکس روٹس. روٹس ہیں آپ کے پاس m1 از اکول ٹو الفا پلس آئیوٹا بیٹا، m2 از اکول ٹو الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. تو آپ کا سولوشن آ جائے گا y از اکول ٹو C1 x ٹو دی پاور الفا پلس آئیوٹا بیٹا پلس C2 x ٹو دی پاور الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. اس کو آپ سمپلیفائی فارم میں لکھنے کی کوشش کریں، آپ کے پاس آ جائے گا x ٹو دی پاور الفا کامن نکال لیں، دیٹ ول بی اکول ٹو C1 x ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا پلس C2 x ٹو دی پاور مائنس آئیوٹا بیٹا. اب آپ کو پتا ہے کہ x ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں e ٹو دی پاور log نیچرل x آئیوٹا بیٹا اور e ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا log نیچرل x. اب آپ کو پتا ہے نا e ٹو دی پاور آئیوٹا تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے؟ e ٹو دی پاور آئیوٹا تھیٹا از اکول ٹو cos تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا. تو x ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا ہو جائے گا آپ کے پاس cos آف بیٹا log نیچرل x پلس آئیوٹا سائن بیٹا log نیچرل x. اینڈ سملرلی x ٹو دی پاور مائنس آئیوٹا بیٹا از اکول ٹو cos بیٹا log x مائنس آئیوٹا سائن بیٹا log نیچرل x. یہ کبھی کبھی میں بول دیتا ہوں log x یا log نیچرل x، اس سے مراد log نیچرل x ہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جناب، تو آپ کے پاس جواب آ گیا کس فارم کے اندر؟ جواب آ گیا آپ کے پاس y1 از اکول ٹو x ٹو دی پاور الفا انٹو x ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا پلس x ٹو دی پاور مائنس آئیوٹا بیٹا. میں نے کیا کیا اس کے اندر؟ میں نے C1 اور C2 کی ویلیو 1 لے لی ہے. اسی طرح سے آپ C1 کی ویلیو 1 لے لیں اور C2 کی ویلیو -1 لے لیں، تو آپ کے پاس y2 آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے. Therefore we can say now that y1 is equal to 2x to the power alpha cos of beta log natural x and y2 is equal to 2x to the power alpha sin beta log natural x. These are solutions of given differential equation. اب یہ دو سولوشن جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اس کو رونسکین سے کیلکولیٹ کر لیں، تو آپ کے پاس رونسکین کی ویلیو آ جائے گی بیٹا ایکس ٹو دی پاور 2 alpha minus 1 which is not equal to 0. Now we can say very safely that y1 is equal to x to the power alpha cos of beta log natural x and y2 is equal to x to the power alpha sin beta log natural x. These two constitute a fundamental set of real solutions
of the differential equation. So y1 is equal to x to the power alpha c1 cos of beta log natural x plus c2 sin beta log natural x. یہ آپ کے پاس جنرل سولوشن آ گیا. اگر اس سولوشن کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریفریش کریں, اگر آپ اسکرین پہ نہ دیکھیں یا اپنے نوٹس پہ نہ دیکھیں تو آپ نے کیا کچھ کیا تھا. اس میں بالکل وہی چیز کی تھی جو آپ نے فرسٹ کیس کے اندر یا کیس 1 میں کیا تھا. آپ کے پاس دو الگ الگ روٹس ہیں, ایک الفا پلس آئیوٹا بیٹا ہے, دوسرا الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. آپ نے اس کا سولوشن لکھنا ہے. سولوشن کیا ہوگا آپ کے پاس, وہی چیز y is equal to c1 e to the power alpha plus iota beta x iota, y is equal to c1 e to the power alpha plus iota beta into x plus c2 e to the power alpha minus iota beta into x. اس کو سیپریٹ کر لیں, کچھ پراپرٹیز لگا لیں کمپلیکس نمبر کی جو آپ نے بڑی اچھی سے پڑھ لی ہوں گی. ای ٹو دی پاور آئیوٹا تھیٹا میں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے, کاس تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا. تو ان کو کچھ ایڈ کریں, کچھ سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس جواب ایک اسٹینڈرڈ فارم میں آ جائے گا. اور اس اسٹینڈرڈ فارم کے جواب کو دیکھیں اور کمپیئر کریں تو تقریباً جواب یہ اسی طرح کا آ رہا ہے. یہ جو ہم نے 3 کیسز کیے ہیں, پہلے کیس کے اندر روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ تھے, دوسرے کیس میں روٹس ریئل اور ریپیٹڈ تھے, اور تیسرے کیس میں جس میں روٹس کمپلیکس تھے, ٹھیک ہے, کمپلیکس کانجوگیٹ تھے. ان تینوں میں اگر آپ جواب دیکھیں, اپنے جو جواب نکلے ہیں آپ کے جنرل سولوشن کے, یہ کچھ اسی طرح کے ہیں جو ہم سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹ کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یہاں پر ایک چیز لاگ نیچرل آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن اینالوگس ہے. اب یہ جو ہم نے ابھی طریقہ کار کیا, اس کو ایک ایگزامپل کی طرف سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ جو ایگزامپل اب ہم لینے جا رہے ہیں, یہ ایگزامپل ہمارے پاس کس کی ہے, جس کے اندر روٹس ہمارے پاس اس اکویشن کے یعنی آکسیلری اکویشن کے کمپلیکس آئیں گے, اور کمپلیکس آنے کے بعد پھر آپ نے اسی طریقے سے اس کا جواب لکھنا ہے. طریقہ کار وہی ہے کہ y is equal to x to the power m لیں گے, dy by dx کی ویلو معلوم کریں گے, d2y by dx اسکوائر کی ویلو معلوم کریں گے, سبسٹیچیوٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی آکسیلری اکویشن معلوم کریں گے. آکسیلری اکویشن معلوم کرنے کے بعد m کی ویلو کیلکولیٹ کریں گے, اینڈ دین وی ول رائٹ دی سولوشن. جی ایگزامپل نمبر 3, دا کیس آف ویئر دا روٹس آر کمپلیکس. دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب آتی. یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم ہے, ایکس اسکوائر ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس 3x ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 3y از اکول ٹو 0. دا ویلو آف y ایٹ x equal to 1 is 1 and y dash 1 is equal to minus 5. سولوشن کی طرف پروسیڈ کیجئے. y کو سپوز کریں x to the power m, dy by dx will be equal to m x power m minus 1, d2y by dx square is equal to m into m minus 1 x to the power m minus 2. یہ جو ویلوز سبسٹیچیوٹ کریں اپنی ڈفرینشیل اکویشن کے اندر, آپ کے پاس ایک آکسیلری اکویشن بن جائے گی, وہ ہوگی m اسکوائر پلس 2m پلس 3 is equal to 0. آپ کوڈریٹک فارمولا لگائیں اس کے تو آپ کے پاس m1 کی ویلو آ جائے گی -1 پلس انڈر روٹ 2 آئیوٹا, اور m2 کی ویلو آ جائے گی -1 مائنس انڈر روٹ 2 آئیوٹا. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیں کہ الفا کی ویلو ہمارے پاس -1 ہے اور بیٹا کی ویلو انڈر روٹ 2 ہے. تو آپ نے جو اوپر سوال جس کا طریقہ کار آپ نے دیکھا تھا یہاں پر اپلائی کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا y1 is equal to x to the power -1 کیونکہ الفا is equal to -1, c1 cos under root 2 log natural x plus c2 sin under root 2 log natural x. اب کنڈیشن اپلائی کریں کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آیا تھا. جو کنڈیشن اپلائی کریں وہ آپ کے پاس کیا ہے, y1 is equal to 1 and y dash 1 is equal to -5. یہ 2-3 اسٹیپ کر لیجئے گا, میں نے چھوڑ دیا یہاں پہ آپ کے لیے کیلکولیٹ کر دیا ہے. c1 is equal to 1, c2 is equal to -2 under root 2. Therefore, the solution of the initial value problem will be y1 is equal to x to the power -1 cos under root 2 log natural x -2 under root 2 sin
√2 log نیچرل ایکس. یعنی یہ سائن اور کوسائن جو فنکشن ہے یہ √2 log نیچرل ایکس کے ہیں. تو یہ جواب کچھ اسی طرح کا آیا, تھوڑی سی کہیں نہ کہیں فرق موجود ہے, کسی نہ کسی جگہ آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا, لیکن اوور آل پیٹرن وہی ہے. اب ہم نے تینوں ایگزامپلس کر لی ہیں اور ہر ایگزامپل ایک ڈفرنٹ کیس کو ریپرزینٹ کرتی تھی. یعنی کہ جو پہلی ایگزامپل تھی اس کے اندر ہم نے روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ کیے تھے. سیکنڈ ایگزامپل جو لی تھی اس کے اندر ہم نے روٹس ہمارے پاس ریئل تو تھے لیکن ریپیٹڈ تھے, یعنی ایکول روٹس تھے. اور تھرڈ کیس جو تھا جس کے اندر روٹس ہمارے پاس کمپلیکس تھے. اور ہم نے تینوں طریقہ کار دیکھ لیے کیسے آپ سولوشن لکھ سکتے ہیں. تو جناب یہ ہمارے پاس پہلا طریقہ کار مکمل ہو گیا کہ کوشیز آئلر ایکویشن اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے اور اسٹینڈرڈ فارم میں موجود ہے تو آپ اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا آسان تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ اس وقت روٹس ریئل ہوں گے تو یہ جواب آئے گا, روٹس امیجنری ہوں گے تو جواب اس طرح سے آئے گا. اب ایک آدھ اور ایگزامپل اور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ہاتھ, ہماری جو پینسل ہے, یہ ہماری جو فنگرس ہیں کمپیوٹر کے اوپر, یہ روا ہو جائے اور یہ کوشی آئلر ایکویشن جو ہیں ان کو ہم سالو کر سکیں. یہ فرسٹ میتھڈ سے, فرسٹ میتھڈ میں ہم نے ایک پرزیوم کیا ہے کہ y = x⁻m ہمارے پاس ایک سولوشن ہے. یہ آپ کو کسی وقت بتائیں گے کہ یہ y = x⁻m کا تکا کس طرح سے فٹ ہو گیا ہمارے پاس اور یہ کہاں سے آیا تھا, یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ ایگزامپلس کر لیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے رواں ہو جائیں اور شاید یہ عقدہ وہیں پر ہی کھل جائے گا کہ y = x⁻m ہم نے کیوں لیا تھا. تو ہم ایگزامپل کرتے ہیں. یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس دو آئیں گی یہ ایک مکس پیٹرن کے اندر ہے, آپ نے دیکھنا ہوگا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو ایک چیز ضرور دیکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس دو سولوشنز آ جائیں اور دونوں کے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, اس کے لیے رانسکین کو ضرور کیلکولیٹ کر لیجیے گا. کسی وقت بھولیے گا مت کہ آپ کے پاس دو جواب آ گئے, آپ نے فوراً جواب لکھ دیا. وہ جواب اگر لکھیں گے تو اس میں احتمال ہوگا کہ وہ جواب شاید غلط ہو سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل نمبر 4 ہمارے لیے کیا لے کے آتی ہے. ایگزامپل 4 آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی, اس کو دیکھیے. ایگزامپل نمبر 4 ہے, Now we have to solve the third order Cauchy-Euler differential equation. کیا ہے آپ کے پاس x³ d3y by dx³ plus 5x square d2y by dx square plus 7x dy by dx plus 8y is equal to 0. y is equal to x⁻m. dy by dx is equal to m x⁻m minus 1. d square y over dx square is equal to m into m minus 1 x⁻m minus 2. And finally, d³ y over dx cube is equal to m into m minus 1 into m minus 2 x⁻m minus 3. یہ جو ویلیوز ہیں اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس آ جائے گی ایک اکویشن اس فارم کی x³ d3y by dx³ plus 5x square d2y by dx square plus 7x dy by dx plus 8y is equal to x³ m into m minus 1 into m minus 2 x⁻m minus 3 plus 5x square m into m minus 1 x⁻m minus 2 plus 7x into m x⁻m minus 1 plus 8x⁻m. اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس ایکسپریشن آ جائے گا x⁻m into m³ plus 2m square plus 4m plus 8. اب this will be equal to 0 only if m³ plus 2m square plus 4m plus 8 is equal to 0. اب آپ ایسا کریں, کلاس نمبر 8 میں واپس جائیں اور وہاں کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس کو فیکٹرائز کیسے کرتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے میں لکھ رہا ہوں m plus 2 into m square plus 4 is equal to 0. اس سے ثابت ہی ہوا کہ روٹس ہمارے پاس کیا ہیں. فرسٹ روٹ m1 is equal to -2, سیکنڈ روٹ m2 is equal to 2 iota and تھرڈ روٹ m3 is equal to -2 iota. تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا
y1 is equal to c1 x to the power minus 2 plus c2 cos of 2 log natural x plus c3 sin of 2 log natural x. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جو ابھی ہم نے تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی تھی, اس کے 3 روٹس آئے تھے. پہلا روٹ تو بڑا کلیئر سا ریئل تھا. بعد کے جو 2 روٹس آئے وہ ہمارے پاس کمپلیکس تھے, تو ہم نے وہ کمپلیکس والا فارمولا لگایا اور فرسٹ کے اندر ہم نے ریئل والا فارمولا لگایا. تو ٹوٹل جو جواب آیا اس کے اندر 3 کمپونیٹس تھے اور 3 ہی پیرامیٹر C1 C2 C3 تھے, کیونکہ ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن تھی یہ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی. لیکن یہ ڈفرینشیل اکویشن بھی آسان تھی کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ان پٹ فنکشن جو ہے وہ 0 تھا. یہاں پر ہمارے پاس آسانی تھی, سہل اکویشن تھی. آگے چلتے ایک ایگزامپل لیتے ہیں تو جو کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی. یہ جو ایگزامپل اب ہم لے رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک ان پٹ فنکشن ہے. دیکھیں جناب, یہ جو ایگزامپل لی ہے میں نے, آپ کے نوٹس کے اندر بھی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بھی موجود ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس کچھ ویریبل موجود ہیں. اس کو آپ نے سالو کرنا ہے ود دی ہیلپ آف آئدر ویریشن آف پیرامیٹر, یا آپ نے کہا تھا سپرپوزیشن پرنسپل, یا جو تیسری کنڈیشن تھی ہمارے پاس اینیلیٹر آپریٹر. ان میں سے کسی ایک کی مدد سے آپ اس کو سالو کریں گے, جس کے اندر آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن بھی ہوگا, آپ کے پاس کے اندر پرٹیکولر انٹیگرل بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ مشکل ایگزامپل ہے, میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا ہے, آسان کام میں کرتا ہوں, مشکل کام آپ کرتے ہیں. جوان لوگ ہیں, ہمت ہے, اور آپ ہی کے اوپر فیوچر اپنے ہماری نیشن کا ڈیپینڈ کرتا ہے. جی, ہمارا مستقبل آپ لوگ ہیں, اور آپ اس وقت تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے, مشقت جاری نہیں رکھیں گے اور مشق نہیں کریں گے. یہ جو ایگزامپلس دی ہیں, ایگزامپلس آسان تھی. ایکسرسائز جو میں نے بھی آپ کے لیے چھوڑی ہیں وہ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا. جب تک کہ ایکسرسائز نہیں کریں گے آدمی ماہر نہیں ہوتا ہے. آدمی کی پرفیکشن کے لیے ریاض بہت سخت ضروری ہے, اور ریاض سے ہی لفظ نکلا ہے ریاضی. ریاضی بیس کرتا ہے ریاض کے اوپر, پریکٹس کے اوپر. صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ ڈفرینشیل اکویشن نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, واک کرنے جائیں لیکن ڈفرینشیل اکویشن ضرور کریں. آج کے لیکچر کو ہم یہیں روکتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی ایکسرسائز جاری رکھیے گا. جی, ایکسرسائز فزیکل بھی اور مینٹل بھی. جب آپ واک کر رہے ہوں تو اس کا ورد کرتے رہیے گا. کس چیز کا ورد کرتے رہیے گا کہ سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کیسے سالو کرتے ہیں, تھرڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کیسے سالو کرتے ہیں, اگر کوشی آئلر ڈفرینشیل اکویشن آ جائے تو کیسے سالو کرتے ہیں. یہی ریاضی ہے, یہی ریاض ہے, اور اس کا اپنا ہی مزہ ہے. میں نے کیا کہا تھا شروع کے اندر کہ ہم کوشی آئلر ڈفرینشیل اکویشن پڑھ رہے ہیں, اور اس کا ایک طریقہ کار آج ہم نے پڑھا ہے. اب نیکسٹ جب لیکچر ہوگا تو اس میں ہم اس کا آلٹرنیٹ میتھڈ پڑھیں گے, یا آلٹرنیٹو میتھڈ پڑھیں گے, جس میں ہم دوسرا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کوشی آئلر اکویشن کو سالو کرنے کا. اس وقت تک کے لیے آپ اپنی مشق جاری رکھیے گا, ایکسرسائز کرتے رہیے گا, سوال کرتے رہیے گا. کوئی مشکل ہو تو ہم سے ضرور پوچھیے گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.